کہانی کا آغاز ایک عورت کے عزم اور اس کے سفر پر مبنی ہوگا۔ عورت کا عزم اور سفر۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی عورت سمیرہ کی ہے۔ سمیرہ ایک محنتی، حوصلہ مند اور خواب دیکھنے والی لڑکی تھی جو اپنے گاؤں کے مخصوص ماحول میں پلی بڑی تھی۔ گاؤں کا ماحول اتنا سادہ تھا کہ وہاں زندگی کی جدوجہد اور محرومیاں ہی عام تھی۔ زمین کی کمی، غربت اور خاندان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے ساتھ زندگی گزرتی تھی۔ سمیرہ کا خاندان کسانوں کا تھا اور ان کے پاس زمین تھی جس پر فصلوں کا کاشت کی جاتی تھی، مگر موسم کی بے رحمی اور کھیتوں کی بار بار تباہی نے ان کی زندگیوں کو مشکل بنا دیا تھا۔ سمیرہ کا والد محمد ہمیشہ یہ سوچتا رہتا تھا کہ کیسے اپنے خاندان کو اس غم اور فاقے سے بچا سکے۔ سمیرہ کو اپنے والد کی حالت دیکھ کر دکھ ہوتا تھا اور وہ اکثر سوچتی تھی کہ اگر وہ کچھ کر سکتی ہے تو شاید اپنے والدین کی حالت بدل سکے۔ وہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھی اور ہمیشہ اپنے والدین سے کہتی رہتی تھی کہ مجھے کچھ اور بننا ہے، مجھے بس اس گاؤں کی تقدیر بدلنی ہے۔ اس کے والدین نے ہمیشہ اسے سمجھایا کہ ایک لڑکی کے لیے تعلیم حاصل کرنا مشکل ہے کیونکہ گاؤں میں لڑکیوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی، مگر سمیرہ کا دل تعلیم کے لیے تڑپتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کچھ بننا چاہتی ہے تو اسے اپنی تعلیم مکمل کرنا ہوگی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ نہ صرف خود بہتر بنے بلکہ اپنے گاؤں کی لڑکیوں کو بھی تعلیم دے کر ان کی زندگیوں میں تبدیلی لا سکے۔ سمیرہ نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ شہر میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتی ہے۔ اس کے والدین نے پہلی بار اسے روکا کیونکہ انہیں خوف تھا کہ شہر میں اس کی حفاظت کس طرح ہو سکے گی اور پھر مالی طور پر بھی یہ ان کے لیے بڑا بوجھ ہوتا۔ لیکن سمیرہ نے اپنی والدہ سے بات کی اور کہا، میں جانتی ہوں کہ میں اپنے خواب کو حقیقت میں بدل سکتی ہوں، بس مجھے موقع دیں۔ اس کی والدہ نے دل میں ہمت کی اور اس کا ساتھ دیا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو قائل کیا کہ سمیرہ کا شہر جانا اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ آخر کار محمد نے اپنی بیٹی کو اجازت دے دی اور وہ شہر کے ایک تعلیمی ادارے میں داخل ہو گئی۔ شہر میں سمیرہ کا سفر بہت مشکل تھا۔ اسے نئی جگہ پر آنا، نئے لوگوں سے ملنا اور ایک نئی دنیا میں داخل ہونا، سب کچھ نیا تھا۔ اس کے پاس زیادہ پیسہ نہیں تھا اور وہ ہمیشہ خوف محسوس کرتی تھی کہ اگر اس کے والدین کی مدد نہ ہو تو وہ کیسے گزارا کرے گی۔ لیکن سمیرہ نے اپنے خواب کو ہر حال میں پورا کرنے کی ٹھانی ہوئی تھی۔ شہر میں اس نے اپنے ابتدائی سالوں میں بہت محنت کی۔ وہ رات رات بھر پڑھتی اور دن میں مختلف جگہوں پر کام کر کے اپنی تعلیم کے اخراجات پورے کرتی۔ اس کے دوست اور ہم جماعت ہمیشہ اس کی محنت اور عزم کو سراہتے تھے۔ سمیرہ کا حوصلہ کبھی کم نہیں ہوا اور وہ ہمیشہ کہتی تھی، میرے خواب اتنے بڑے ہیں کہ میں انہیں کسی صورت میں پورا کر کے رہوں گی۔ ایک دن جب وہ اپنے کلاس روم میں پڑھائی کر رہی تھی، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ ایسا کرے گی جو نہ صرف اس کی زندگی کو بہتر بنائے بلکہ اس کے گاؤں کے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ اس نے شہر میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے مختلف ہنر سیکھنے شروع کیے، جیسے کہ کمپیوٹر سائنس، بزنس کی بنیادی باتیں اور صحت کے مسائل پر کام کرنے کی تربیت حاصل کی۔ پھر ایک دن اس نے اپنے گاؤں واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے گاؤں کی خواتین کو خود کفیل بنائے تاکہ وہ بھی اپنی تقدیر بدل سکیں۔ سمیرہ نے اپنے والدین کو بتایا کہ وہ اپنے گاؤں واپس جا کر خواتین کے لیے ایک ورکشاپ شروع کرے گی تاکہ وہ ان کو مختلف ہنر سکھا سکے۔ اس کی واپسی گاؤں میں بہت بڑی تبدیلی لے کر آئی۔ اس نے گاؤں کی خواتین کو تربیت دینا شروع کی اور انہیں اپنے کاروبار کے آغاز کے لیے تیار کیا۔ وہ خواتین جو پہلے اپنے گھروں میں محدود تھیں، اب اپنے ہاتھوں سے چھوٹے کاروبار کرنے لگیں۔ کچھ نے کپڑے بنائے، کچھ نے ہاتھ سے بنے ہوئے سامان فروخت کرنا شروع کیا اور کچھ نے کھانا پکانے کے کاروبار میں قدم رکھا۔ سمیرہ کا کام گاؤں کے اندر انقلاب کی طرح تھا۔ اس نے ان خواتین کو دکھایا کہ وہ بھی اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں اور انہوں نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا شروع کیا۔ اس کے گاؤں میں عورتوں کی خود مختاری کا آغاز ہوا اور اس کے نتیجے میں پورے گاؤں کی معیشت میں بہتری آئی۔